چھوڑنا چاہیے. پھر انڈیا والوں سے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے. انڈیا میں جب آذان ہوتی ہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے نا بھائی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو بتوں والوں کا تو دل ٹوٹ جاتا ہوگا. اتنی آپ کی مسجدیں نہیں ہیں جتنے ان کے مندر ہیں, اتنے مقام نہیں ہوتے وہاں جتنے مندر ہوتے. جس گلی میں مڑو آگے ایک مندر. یہ مشرک کی بڑی کمینگی ہے, خود بنا کے پوچھنے بیٹھ جاتا ہے. اور وسیم شادی وہاں بٹھا دیتا ہے جہاں بیٹھنے کے لائق وہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں آپ سمجھ لیں میں وہاں نہیں بول رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں. کہاں بت کہاں وہ, بت میں بھی ایک کیریکٹر ہے, ٹوٹ جائے گا بھاگے گا نہیں. میں بتوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا. تو پھر وہاں سپیکر میں نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کیونکہ مشرکوں کی دل آزادی ہوگی. کہو مشرک برا مناتا ہے تو منائے, تو کیا رب میں نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کیونکہ وہ تو آگے چل گئے, غلام محمد کے پاس چلے گئے, غلام احمد کے پاس. کہا ان کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, تمہیں پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ. خدا کی قسم منافق کو جس طرح سے مشرک کی تکلیف کو مد نظر رکھ کے لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے, جس طرح کافر کو تڑپتا دیکھ کر محمد رسول اللہ نہیں چھوڑا جا سکتا, اسی طرح منافق کی ماں کیوں نہ مر جائے علی اور ولی اللہ نہیں چھوڑا جا. ولایت نہ چھوڑتا, اسی کے لیے زینب شام آئی تھی. قریب کے رونے کے دن ہیں. 31 دن ہو گئے ہیں بی بی زینب کے سر پہ چادر کوئی نہیں. 8 دن ہو گئے ہیں میری بی بی شام آئی ہوئی ہے. 19 دن کوفہ میں رہے, دارین قربان. مصائب سے گھبرایا ہوا مولوی ممبروں پہ بحث میں الجھاتا ہے کہ علی کی بیٹی کتنی دیر قید رہی. غیرت مند کے رونے کے لیے کافی ہے, سال ہو جائے 1 سیکنڈ, بی بی زینب کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے. اور علم عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب آل محمد کسی پہ کرم کرتے راستہ خود بناتے. میرے وہم و گمان میں بھی ایک فکرہ نہیں تھا. 2 دن پہلے ایک مجلس میں مسائل میں نے وہ فکرہ پڑھا, اور مجھے بھی اس وقت تک اتنا احساس نہیں تھا کہ یہ فکرہ کتنا بڑا فکرہ ہے. اس کا احساس اس وقت ہوا جب ایک نوجوان بعد میں روتا ہوا ہے اور اس نے قبلہ یہ فکرہ سن کے ہاتھ سے میں شیعہ ہو گیا. وہ فکرہ کیا تھا؟ ابو سفیان کا بدماش پوتا تخت
پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہتھ کڑیاں پہن کے پیشی میں آئی۔ خدا کی قسم جسے تاریخ سمجھ میں نہ آئے، سادے سے سادہ بندہ ہو، اسے خالی یہی فکرہ بتاؤ، اس کی عقل روشن ہو جائے گا، اسے پتہ چلے گا 50 سال میں کون کون سی سازشیں ہوئی۔ ایک بیمار، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، تماشائی۔ سید علی نقی نقن، ان کا یہ اتنا بڑا فکرہ ہے کہ میں جب کسی مجلس میں پڑھتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اتنا محفوظ ہو جائے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر یہ اپنے بچوں کو یہ فکرہ سنائیں۔ یہ فکرہ اہم اتنا ہے۔ نقن صاحب کی بلا فرماتے تھے کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ فاسد صدی اس کا بینر بنا کے لگایا کرو، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے جب قید نبھا کے سجاد آیا نا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے چاچا عباس، آنکھوں میں تیر کھانا آسان ہے، بازو کٹوانا آسان ہے، سر پہ گرز کھانا آسان ہے۔ پھر آواز دے کے کہا بھیا علی اکبر، کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے۔ پھر آواز دے قاسم، زندگی میں گھوڑوں کے تلے پامال ہونا آسان ہے۔ میں آپ کی غیرت سے آشنا ہوں، آپ ایک غیرت مند شیعہ میرے سامنے بیٹھے، میں پرسہ دینے کے لیے فکر کہتا ہوں، پوری رات بستر میں بھی یاد کرو گے تو آنسو آ جائیں گے۔ رو کے ایک ایک لاشا تڑپا، آواز تیر آسان ہے، برچھی آسان ہے، بازو کٹوانا آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ رو کے آوازیں زینب جیسی ماں کو بغیر بھلکے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار بدماشوں کی بھیڑ میں شہر میں شہر پھرانا، اور کمینے کہہ مار کے کہتے تھے وہ باغی کی بہنیں آ رہی ہے، وہ جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام کربین کرموا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خدایا شان معبودیت کا واسطہ اس مجلس سے عزا کو منظور محمود، ہمیں اسوہ معصومین پر قائم و دائم رکھ، ہمیں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق کر۔ بحق محمد و آل محمد جس جس مومن یا مومنہ کے دل میں جو جو دعا ہے حضرت عباس کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا کر، مقروضوں کے قرض عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، آمین کہنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ خدا پوری دنیا میں اگر کوئی مومن یا مومنہ پریشان ہے تو اس مجلس کا صدقہ اس کی پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، اس کی بھوک کو سیرابی میں بدل دے، اس کے غم کو خوشی میں تبدیل۔ ہمارے وارث کو جلدی اجازت ظہور عطا فرما، ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عامر کی توفیق عطا فرما۔ جو ایک حکم ہوا اس کی تعمیر اگلی کسی مجلس میں کروں گا، اور یہ ایک دعا ہے خدایا آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ سید احمد عباس جعفری رہائی نصیب فرما، جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے، اور سارے آمین کہنا۔ اے مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی لوٹنے والی شہزادی، آپ کو خالی لوٹنے کے درد کا پتہ ہے، جنہوں نے آپ کو خالی بھیجا ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بی بی آپ کو اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس،
اور جن جوانوں نے امام حسین کے پرسے کا یہ اہتمام کیا، ان کی مجالس کو کامیاب فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو